تیری صورت پاک دی حد کوئی نہیں، ذرا پردہ چار سرحد تیرے۔ محل کس کے لیے بنایا ہے؟ جب لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محل جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بے مثال محل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے بابل کے ایک مشہور شہر اور کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد حضرت طارق نے اور آپ کی والدہ حضرت امیلہ نے آپ کا نام ابراہیم علیہ السلام، آپ کے والد کا نام تھا حضرت طارق اور آپ کی والدہ کا نام حضرت امیلہ تھا۔ بعض لوگ آپ کے والد کا نام آزر کہتے ہیں، یہ ان کی کم علمی اور کم فہمی ہے کہ آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہتے ہیں، اس لیے کہ جو آزر تھا وہ کافر تھا، بت پرست تھا، بلکہ بت بنا کے بیٹا کرتا تھا۔ اور لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، آپ فرماتے لم ازل انقلا من اصلاب الطاہر الى ارحام الطاہرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پشتوں کے اندر اور جن رحموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو بھیجا، وہ سارے پشتوں والے، ساری رحموں والے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی جس پشت کے اندر اور جس رحم کے اندر آقا علیہ السلام کا نور آتا رہا، مسلمان جتنا بھی نبی گزرے ہیں سارے نبیوں کے والدین مسلمان تھے، سارے نبیوں کے والدین مسلمان تھے۔ اور اب سوال یہ کا توجہ کریں، جب آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تو آپ کو باپ کہہ کر بلایا، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں، یاد رکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مقام کے حامل ہیں کہ جن کے بارے ان کے پیر و مرشد مرزا جانان شہید، مرزا مظہر جانان رشید آپ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی میرے مرید تھے انہوں نے خواہش کی کہ ہم مرزا مظہر جانان کے مرید ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں جو قاضی ثناء اللہ تھے وہ میرے مرید بھی تھے اور میرے مراد بھی تھے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کئی مرتبہ دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے قاضی ثناء اللہ جیسا مرید عطا فرما۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کے قاضی ثناء اللہ کو اللہ کی بارگاہ سے مانگا تھا، یعنی قاضی ثناء اللہ یہ مرید بھی تھے اور مراد بھی تھے، ایسے مقام کے حامل، اور جس کو لوگ بہتی وقت کے نام سے یاد کرتے تھے، وہ کہتے تفسیر مظہری کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ سما اللہ ابا لکونہ اما مربی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آزر کو قرآن مجید کے اندر بار بار باپ کہہ کے اس لیے پکارا کیا کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی وجہ سے آپ کو باپ کہہ کر پکارا کیا، لیکن آپ کے حقیقی باپ نہیں تھے، وہ آپ کے چچا تھے، حقیقی باپ آپ کے طارق۔ اور یہ قرآن مجید کا بھی قاعدہ ہے،
جو لفظ اب ہے نا قبلہ اب، یہ لفظ اب صرف باپ پر نہیں بولا جاتا بلکہ چچا پر بھی بولا جاتا ہے، دادا پر بھی بولا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت نصیب تھا تو آپ نے نا اپنی اولاد کو اپنے قریب بٹھا کر آپ نے فرمایا کہ اے میری اولاد، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے یہ سوال کیا تو اولاد نے جواب میں کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم آپ کے باپ کے جو خدا ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے جو خدا ہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب کے دادا ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چچا ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اب فرمایا ہے، اب فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ چاچا کو بھی شامل فرما دیا اور دادا کو بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں اور مصالح الخلفاء کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے والدین مسلمان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوری زندگی آزر کے لیے دعا نہیں مانگی، ایک وعدے کے مطابق کہا تھا کہ جب تم مسلمان ہوگا پھر دعا مانگوں گا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا اغفر لی ولوالدی فرمایا، اپنے والدین کو یاد کر کے دعا بخشش کے لیے مانگی تھی لیکن آخر کے لیے دعا نہیں مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والدین کے لیے دعا مانگنا آخر کے لیے نہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے جو آزر تھا وہ مسلمان نہیں تھا، جو آپ کے والدین تھے وہ مسلمان تھے اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ دور نمرود کا دور، یہاں ایک بات بتاتا چلو آپ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب تھا نا ابو سفیان، کیا تھا؟ ابو سفیان یعنی مہمان نواز۔ آپ کے گھر کے 2 یا 4 دروازے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، کئی دن آپ کے دسترخوان پر مہمان نہ آیا، آپ باہر گئے تشریف لے گئے، آپ کو ایک بندہ ملا، آپ گھر لے کر دسترخوان بچھایا اور کھانا بھی لگ گیا۔ آپ نے فرمایا اس مہمان کو اس طرح کرو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے بسم اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں تو مسلمان بھی نہیں، میں تو مشرک ہوں، میں بسم اللہ کیسے پڑھوں، میں آپ تو خدا کو مانتا بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میرے دسترخوان پر کھانا کھاتا مسلمان کھاتا مشرک نہیں۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو اٹھا کر باہر دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا، یاد رکھے اللہ کا نبی جو بھی کام کرتا ہے اس کا کام حکمت سے خالی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشرک کو اٹھایا، حکمت کے تحت اٹھایا، اس کی حکمت کیا بھی آگے آ رہی ہے۔ دیکھو ہماری نظر جو ہوتی ہے نا گھر تک محدود ہوتی ہے، لیکن اللہ کا نبی جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ پوری دنیا کو بھی دیکھتا ہے اور لوح محفوظ کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو ایسی نگاہ عطا فرماتا ہے۔ جب وہ گیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے پیارے حبیب کو دو، جس بندے کو آپ نے بھیجا ہے نا اس کو دوبارہ دسترخوان پر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کا یہ پیغام سنا آپ پیچھے چل پڑے،
اس کو تلاش کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ مل گیا. آپ نے اس سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے انسان آ جا، میں نے پہلے تمہیں دسترخوان سے اٹھایا تھا، وہ بھی ایک حکمت تھی. اب میرا یہ دل چاہتا ہے میں دوبارہ تمہیں دسترخوان پر لے جاؤں اور کھانا کھلاؤں. اس نے کہا کہ تمہیں اب کس نے کہا ہے؟ پہلے تمہیں دسترخوان سے اٹھا دیا، اب دسترخوان پر اٹھا کے کھانا کھلا. اس نے کہا میرے خدا نے کہا. اس مشرک نے کہا یار تیرا خدا اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا شفیق ہے، تو مجھے کھانے کے لیے تیرے دسترخوان میں بلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میرا خدا بہت رحیم ہے، شفیق ہے، دنیا میں بھی وہ رحمت کرنے والا ہے، آخرت میں بھی وہ رحمت کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام دیا میرے خدا کا. اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شفیقی دیکھی، اس نے کہا ابراہیم پہلے میں خود پرست تھا، اب میں خدا پرست بننے والا ہوں. اس طرح کر مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا. دیکھو حکمت کیا تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا، اللہ نے پیغام بھیجا. پھر وہ بندہ کیا ہوا؟ مسلمان. آپ کو خلیل اللہ کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس کی بھی دو حکمتیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ مہمان نواز تھے، مہمان نوازی کی وجہ سے آپ کو خلیل اللہ کہتے تھے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن اولاد جائیداد، اپنا وطن، اپنی جان، سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا پسند آئی، رب کو راضی کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے سب کچھ میری خاطر قربان کر دیا، جہاں میں نے تمہیں خلیل اللہ کا وعدہ فرمایا. جس دور کے اندر نا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ دور نمرود کا دور، اور یہ ایسا بد وقت تھا، بد نصیب تھا. اس کی حکومت صرف ایک شہر پر نہیں تھی، ایک قصبے پر نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی. تاریخ کے اندر 4 شخص ایسے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر ہوئی. ان میں سے 2 مسلمان بادشاہ ہیں اور 2 کافر ہیں. جو 2 مسلمان ہیں ان میں سے ایک سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی، اور ایک سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام، ان کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی. اور جو کافر تھے ان میں سے ایک کا نام وقت نصر تھا، اس کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی، اور ایک یہ نمرود تھا، اس کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی. یہ کیا کرتا تھا؟ اس نے خدائی دعویٰ کرتا تھا، سجدہ کرواتا تھا. جہاں تک اس کی حکومت تھی اپنے نام کے بت بنوا کے وہاں بھیجے ہوئے تھے، لوگ وہاں اس کے بتوں کو سجدہ کرتے تھے. ایک دن اس نے تاج پوشی کروائی اپنی، اور ہر سال کروایا کرتا تھا. تاج پوشی کے بعد اپنے نجومیوں سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ میرا اگلا سال کیسے گزرے گا. ہر حکومت کے خوش آمدید لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کہ آج کل کی حکومت ہر حکومت کے ہوتے ہیں. یہاں جو ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، غریب مر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں وزیر حکومت سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. خوشامد کرنے کے لیے اس دور کے اندر بھی نجومی تھے، خوشامدید. اس نے کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرح یہ سال میرے لیے ٹھیک ہے اگلا سال بھی ٹھیک ہوگا. اور ایک روایت میں تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس کی ایسی روشنی ہوتی ہے سورج پر غالب آ جاتی. نجومی سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کبھی ہر کسی نے کہا کہ یہ سب تو ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن ان نجومیوں سے ایک بوڑھا نجومی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ اے نمرود، یہ نجومی جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. ان قریب ایک بچہ پیدا ہوگا، تمہیں بھی ذلیل کرے گا اور تیری حکومت بھی ختم ہو جائے گی. جب اس نے نجومی سے یہ بات سنی نا، توجہ کریں، یہ
بات سنی اس نے اپنا قانون نافذ کر دیا. اس نے کہا آج کے بعد کوئی مرد عورت کے قریب نہ جائے, جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو. اس نے اتنا ظلم کیا اپنی کرسی بچانے کے لیے, اپنی حکومت بچانے کے لیے. تاریخ کے اندر 1,00,000 بچہ اس نے قربان کر دیا. اور حکومتیں کرتی بھی ایسی ہیں, اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ کسی غریب پر ظلم ہو رہا ہے اور کسی پر کیا کچھ ہو رہا ہے, اپنی بس حکومت بچانا مقصود ہوتا ہے. دیکھو اپنی حکومت بچانے کے لیے حضرت علی اصغر کے گردن پر تیر چلایا گیا. حکومت بچانے کے لیے حضرت علی اکبر کی لاش پر گھوڑے چڑھائے گئے اور اپنی حکومت بچانے کے لیے عباس رسول کو شہید کر دیا گیا. یہ سارے حکمران ایسے ہوتے ہیں, اپنی حکومت بچانے کے سب کچھ کر دیتے ہیں. نمرود نے بھی ایسے کیا, میری حکومت بچ جائے چاہے ساری دنیا بھی ختم ہو جائے, لیکن رب ان اللہ علیہ کل شیء قدیر ہے. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, رب تعالیٰ جو ارادہ فرماتا ہے وہ پورا کرتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. رب کا حکم تو یہی ہے, وہ کون کہتا ہے ساری دنیا ہو جاتی ہے. اس نے جتنا بھی کوشش کی لیکن رب کے سامنے کون ہے جو رب کا مقابلہ کرے. فرعون نے بھی مقابلہ کیا تھا, حضرت موسیٰ کو نہیں آنے دوں گا, لیکن وہی رب بے نیاز تھا نا, اس فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کو پہنچ. اس نے بہت بڑا ظلم کیا نمرود نے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ابراہیم جی رب جلیل فرمایا جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو خوشخبری دے دے, جتنا بھی یہ ظلم کرتا رہے, تشدد کرتا رہے, میں تمہیں جو بچہ عطا کروں گا وہ کوئی عام بچہ نہیں, اس دنیا میں آئے گا میرا نبی بن کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیلہ کی حفاظت فرمائی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, ایک غار کے اندر پیدا ہوئے. آپ پریشان تھی, میں غار کے اندر اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں, اس کا رزق کا کیا بندوبست ہوگا, یہ کھائے گا کہاں سے, پیے گا کہاں سے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. وہ رب جو ساری دنیا کو رزق دے رہا ہے وہ اپنے نبی کو رزق عطا فرما سکتا ہے. اب آج قدرت آئی, امیلہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. جو نبی آ رہا ہے, میں جو نبی تمہیں دے رہا ہوں, میں اس کا رزق کا خود بھی بندوبست کروں. آپ چھوڑ کر چلی گئی, چند دن بعد آپ آئیں, کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ مبارک کے اندر 2 انگلیاں موجود ہیں. تو شاید سوچا حضرت امیلہ نے شاید بھوک لگی ہوئی تھی, بھوک کی وجہ سے یہ انگلیاں کھا رہے ہیں. تو جب آپ نے 2 انگلیاں نکالی نا, آپ کیا دیکھتی ہے؟ ایک انگلی سے شاد نکل رہا تھا, دوسری انگلی سے دودھ نکل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ غار کے اندر اپنے نبی کو رزق عطا فرمایا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے نا, یہاں بات توجہ کرنے کی, باہر اپنی ماں سے پوچھا, اے امی جان انا ربی, میرا رب کون ہے؟ آپ نے بتایا میرا رب میں ہوں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو مجازی رب فرمایا ہے نا, میں تیرا رب میں ہوں. پھر اس نے کہا کہ اے امی مجھے یہ بتائیں آپ کا رب کون ہے؟ اس وقت حضرت امیلہ اور حضرت ابراہیم آزر کی کفالت میں تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آزر ہے. پھر سوال کیا آزر کا رب کون ہے؟ اس نے نمرود کے بارے کہا. پھر آپ نے پوچھا نمرود کا خدا کون ہے؟ آپ حیران ہو گئے, چھوٹا بچہ ہو کر اتنا باریک سوال کر رہا ہے. آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی, یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, اللہ کا نبی بچہ ہے. کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت میں فیض ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے
سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اے پیارے ابراہیم سب سے پہلے تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی تبلیغ کی ابتدا آدر سے کی۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 17ویں پارے کے اندر یہ سارا ذکر فرمایا۔ آپ نے کیا کیا؟ اس قال لابیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ سوال کیا اپنی قوم سے اور اپنے چچا سے، مجھے بتاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم خدا سمجھتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں ہمارے یہ کام مکمل کرتے ہیں، ہمیں بیٹے یہی دیتے ہیں، بیٹے یہی دیتے ہیں، ہمارے سکھ کے یہی حامل ہیں، ہمارے دکھ یہی دور کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ اپنی پرورش نہیں کر سکتے، اپنا خیال نہیں کر سکتے، یہ تمہارا کیسے خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس عبادت کرتے ہیں کہ قالوا وجدنا آباءنا لها، نے کہا ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کی عبادت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ ہوتے، تم بھی گمراہ ہوتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی نا تو کیا سوال، آپ نے جو سوال کیا کون سا جواب دے سکتے؟ کیونکہ جو خود تھے وہ اپنا خیال نہیں کر سکتے، دوسروں کا کیا خیال کرتے؟ پھر انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ کا خدا کون ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، اور وہ دلیل اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قال ربکم رب السماوات والارض، فرمایا میرا رب وہی ہے جس نے زمین کو بھی بنایا اور آسمان کو بھی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جو خدا ہیں وہ کسی کو نہیں بنا سکتے، میرا رب ایسا ہے وہ ساری کائنات کو بنا سکتا ہے۔ وہ کافر تھے قبلہ، وہ کیا جواب دے؟ ختم اللہ علیہ قلوبہم، جن کے دلوں پر کانوں پر خدا کی مہر ہو، وہ حق کیسے پہچان سکتے ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ ایک میلہ بنا، اس میلے کے اندر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ساری قوم میلے پر تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا اٹھایا، اٹھا کر جتنا بھی بت تھے سارے بت توڑ دیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم قالوا سمعنا فتى يذكرهم قال له ابراہیم۔ جب آپ نے سارے بت توڑ دیے نا، قوم ساری میلے سے ہو کر آئی نا، دیکھا کہ سارے کا ٹوٹے پڑے تھے، کسی کا بازو نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا چہرہ نہیں، کسی کا ناک نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں۔ جب انہوں نے اپنے خدا کی حالت دیکھی نا، سارے بھاگے بھاگے نمرود کے پاس پہنچے، کسی نے ہمارے خدا کو نقصان پہنچا دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توجہ کریں، ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے دلیل، آپ نے فرمایا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم قال من فعله كبيرهم هذا فاسألوه ان كانوا ينطقون۔ میں تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان خداؤں کی عبادت کرتے ہو، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، سارے مبہوت ہو گئے۔ جب ہم مبہوت ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، یہ بت ایسے بت ہے نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے۔ توجہ کریں، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بتوں والی آئے بالکل افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم، قرآن مجید کہتا ہے یہ بت ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی قوم بھی آ گئی ہے جو بتوں والی آیتیں اللہ کے نبیوں پر ولیوں پر چسپاں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح یہ بت فائدہ نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، حال کس کے لیے بنایا ہے؟ جب لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محل جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بے مثال محل حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے بابل کے ایک مشہور شہر اور کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد حضرت تاروخ نے اور آپ کی والدہ حضرت امیلہ نے آپ کا نام ابراہیم علیہ السلام، آپ کے والد کا نام تھا حضرت تاروخ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت امیلہ تھا۔ بعض لوگ آپ کے والد کا نام آزر کہتے ہیں، یہ ان کی کم علمی اور کم فہمی ہے کہ آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہتے ہیں، اس لیے کہ جو آزر تھا وہ کافر تھا، بت پرست تھا، بلکہ بت بنا کے بیچا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، آپ فرماتے ہیں لم ازل انقلا من اصلاف الطاہرین الی ارحام الطاہرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پشتوں کے اندر اور جن رحموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو بھیجا، وہ سارے پشتوں والے، ساری رحموں والے، وہ خدا کی عبادت کرنے والے، یعنی جس پشت کے اندر اور جس رحم کے اندر آقا علیہ السلام کا نور آتا رہا مسلمان میں۔ جتنا بھی نبی ہوئے ہیں سارے نبیوں کے والدین مسلمان تھے، سارے نبیوں کے والدین مسلمان تھے۔ اور اب سوال یہ کا توجہ کریں، جب آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تو آپ کو باپ کہہ کر بلایا، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مقام کے حامل ہیں کہ جن کے بارے ان کے پیر و مرشد مرزا جانان شہید، مرزا مظہر جانان رشید، آپ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی میرے مرید تھے انہوں نے خواہش کی کہ ہم مرزا مظہر جانان کے مرید ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں جو قاضی ثناء اللہ تھے وہ میرے مرید بھی تھے اور میرے مراد بھی تھے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کئی مرتبہ دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے قاضی ثناء اللہ جیسا مرید عطا فرما۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کے قاضی ثناء اللہ کو اللہ کی بارگاہ سے مانگا تھا، یعنی قاضی ثناء اللہ یہ مرید بھی تھے اور مراد بھی تھے، ایسے مقام کے حامل، اور جس کو لوگ بہتی وقت کے نام سے یاد کرتے تھے، وہ کہتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ سما اللہ ابال کون ہی اما مرب یالہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آزر کو قرآن مجید کے اندر بار بار باپ کہہ کے اس لیے پکارا کیا لیکن آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی وجہ سے آپ کو باپ کہہ کر پکارا کیا، لیکن آپ کے حقیقی باپ نہیں تھے، وہ آپ کے چچا تھے، حقیقی باپ آپ کے تعارف تھے۔ اور یہ قرآن مجید کا بھی قاعدہ ہے کہ جو لفظ اب ہے نا قبلہ اب، یہ لفظ اب صرف باپ پر نہیں بولا جاتا بلکہ چچا پر بھی بولا جاتا ہے، دادا پر بھی بولا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت نہیں تھا تو آپ نے نا اپنی
اولاد کو اپنے قریب بٹھا کر آپ نے فرمایا کہ اے میری اولاد، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے یہ سوال کیا تو اولاد نے جواب میں کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم آپ کے باپ کے جو خدا ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے جو خدا ہیں ہم ان کی عبادت کریں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب کے دادا ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چچا ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اب فرمایا ہے، اب فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاچا کو بھی شامل فرما دیا اور دادا کو بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں اور مصالح الخلفاء کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے والدین مسلمان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوری زندگی آزر کے لیے دعا نہیں مانگی۔ ایک وعدے کے مطابق کہا تھا کہ جب تم مسلمان ہوگا پھر دعا مانگوں گا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا اغفر لی ولوالدی فرمایا، اپنے والدین کو یاد کر کے دعا بخشش کے لیے مانگی تھی لیکن آزر کے لیے دعا نہیں مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والدین کے لیے دعا مانگنا، آزر کے لیے نہ مانگنا، اس بات کی دلیل ہے جو آزر تھا وہ مسلمان نہیں تھا، جو آپ کے والدین تھے وہ مسلمان تھے اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ دور نمرود کا دور، یہاں ایک بات بتاتا کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب والا ابو سلطان، کیا تھا؟ ابو سلطان یعنی مہمان نواز۔ آپ کے گھر کے 2 یا 4 دروازے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، کئی دن آپ کے دسترخوان پر مہمان نہ آیا، آپ باہر گئے، تشریف لے گئے، آپ کو ایک بندہ ملا، آپ گھر لے کر آئے، دسترخوان بچھایا اور کھانا بھی لگ گیا۔ آپ نے فرمایا اس مہمان کو اس طرح کرو، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے بسم اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں تو مسلمان بھی نہیں، میں تو مشرک ہوں، میں بسم اللہ کیسے پڑھوں، میں آپ تو خدا کو مانتا بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میرے دسترخوان پر کھانا کھاتے مسلمان کھاتے مشرک نہیں۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو اٹھا کر باہر دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا، یاد رکھے اللہ کا نبی جو بھی کام کرتا ہے اس کا کام حکمت سے خالی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشرک کو اٹھایا، حکمت کے تحت اٹھایا، اس کی حکمت کیا بھی آگے آ رہی ہے۔ دیکھو ہماری نظر جو ہوتی ہے نا گھر تک محدود ہوتی ہے، لیکن اللہ کا نبی جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ پوری دنیا کو بھی دیکھتا ہے اور لوح محفوظ کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو ایسی نگاہ عطا فرماتا ہے۔ جب وہ گیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے پیارے خلیل کو کہو جس بندے کو آپ نے بھیجا ہے نا اس کو دوبارہ دسترخوان پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کا یہ پیغام سنا، آپ پیچھے چل پڑے، اس کو تلاش کرتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ مل گیا۔ آپ نے اس سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے انسان آ جا، میں نے پہلے تمہیں دسترخوان سے اٹھایا تھا، وہ بھی ایک حکمت تھی،
اب میرا یہ دل چاہتا ہے میں دوبارہ تمہیں دسترخوان پر لے جاؤں اور کھانا کھلاؤں۔ اس نے کہا کہ تمہیں اب کس نے کہا ہے؟ پہلے تم نے دسترخوان سے اٹھا دیا، اب دسترخوان پر بٹھا کے کھانا کھلا۔ اس نے کہا میرے خدا نے کہا۔ اس مشرک نے کہا یا تیرا خدا اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا شفیق ہے، تو مجھے کھانے کے لیے تیرے دسترخوان میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا خدا بہت رحیم ہے، شفیق ہے، دنیا میں بھی وہ رحمت کرنے والا ہے، آخرت میں بھی وہ رحمت کرے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام دیا میرے خدا کا، اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شفیقی دیکھی، اس نے کہا ابراہیم پہلے میں خود پرست تھا، اب میں خدا پرست بننے والا ہوں، اس طرح کر مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا۔ دیکھو حکمت کیا تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا، اللہ نے پیغام بھیجا، پھر وہ بندہ کیا ہوا مسلمان۔ آپ کو خلیل اللہ کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس کی بھی دو حکمتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کی وجہ سے آپ کو خلیل اللہ کہتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن اولاد جداد، اپنا وطن، اپنی جان، سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا پسند آئی، رب کو راضی کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے سب کچھ میری خاطر قربان کر دیا، جہاں میں نے تمہیں خلیل اللہ تعالیٰ کا بتا دیا۔ جس دور کے اندر نا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ دور نمرود کا دور، اور یہ ایسا وقت تھا، بد نصیب تھا۔ اس کی حکومت صرف ایک شہر پر نہیں تھی، ایک قصبے پر نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ تاریخ کے اندر 4 شخص ایسے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر ہوئی، ان میں سے 2 مسلمان بادشاہ ہیں اور 2 کافر ہیں۔ تو 2 مسلمان ہیں، ان میں سے ایک سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی، اور ایک سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام، ان کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی۔ اور جو کافر تھے ان میں سے ایک کا نام بخت نصر تھا، اس کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی، اور ایک یہ نمرود تھا، اس کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی۔ یہ کیا کرتا تھا؟ اس نے خدائی دعویٰ کرتا تھا، سجدہ کرواتا تھا، جہاں تک اس کی حکومت تھی اپنے نام کے بت بنوا کے وہاں بھیجے ہوئے تھے، لوگ وہاں اس کے بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ ایک دن نا اس نے تاج پوشی کروائی اپنی، اور ہر سال کروایا کرتا تھا۔ تاج پوشی کے بعد اپنے نجومیوں سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ میرا اگلا سال کیسے گزرے گا؟ ہر حکومت کے خوش آمدید لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کہ آج کل کی حکومت ہر حکومت کے ہوتے ہیں۔ یہاں جو ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، غریب مر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں وزیر اعظم کو سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، خوشامد کرنے کے لیے۔ اس دور کے اندر بھی نجومی جو خوش آمدید، اس نے کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرح یہ سال میرے لیے ٹھیک ہے اگلا سال بھی ٹھیک ہوگا۔ اور ایک روایت میں اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس کی ایسی روشنی ہوتی ہے سورج پر غالب آ جائے۔ نجومی سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ ابھی ہر کسی نے کہا کہ یہ سب کو ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن ان نجومیوں سے ایک بوڑھا نجومی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اے نمرود یہ نجومی جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، ان قریب ایک بچہ پیدا ہوگا، تمہیں بھی ذلیل کرے گا اور تیری حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب اس نے نجومی سے یہ بات سنی نا، توجہ کریں، یہ بات سنی، اس نے اپنا قانون نافذ کر دیا۔ اس نے کہا آج کے بعد کوئی مرد عورت کے قریب نہ جائے، جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ اس نے اتنا ظلم کیا
بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے تاریخ کے اندر 1,00,000 بچہ اس نے قربان کر دیا۔ اور حکومتیں کرتی بھی ایسی ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ کسی غریب پر ظلم ہو رہا ہے اور کسی پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اپنی بس حکومت بچانا مقصود ہوتا ہے۔ دیکھو اپنی حکومت بچانے کے لیے حضرت علی اصغر کے گردن پر تیر چلایا گیا، حکومت بچانے کے لیے حضرت علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور اپنی حکومت بچانے کے لیے عباس رسول کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سارے حکمران ایسے ہوتے ہیں، اپنی حکومت بچانے کے سب کچھ کر دیتے ہیں۔ نمرود نے بھی ایسے کیا، میری حکومت بچ جائے چاہے ساری دنیا بھی ختم ہو جائے، لیکن رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، رب تعالیٰ جو ارادہ فرماتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، رب کا حکم تو یہی ہے، وہ کون کہتا ہے ساری دنیا ہو جاتی ہے۔ اس نے جتنا بھی کوشش کی لیکن رب کے سامنے کون ہے جو رب کا مقابلہ کرے؟ فرعون نے بھی مقابلہ کیا تھا، حضرت موسیٰ کو نہیں آنے دوں گا، لیکن وہی رب بے نیاز تھا نا، اس فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پرتو دی، اس نے بہت بڑا ظلم کیا نمرود نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو خوشخبری دے دے، جتنا بھی یہ ظلم کرتا رہے، تشدد کرتا رہے، میں تمہیں جو بچہ عطا کروں گا وہ کوئی عام بچہ نہیں، اس دنیا میں آئے گا میرا نبی بن کے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیلہ کی حفاظت فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک غار کے اندر پیدا ہوئے، آپ پریشان تھی، میں غار کے اندر اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس کا رزق کا کیا بندوبست ہوگا، یہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہ رب جو ساری دنیا کو رزق دے رہا ہے وہ اپنے نبی کو رزق عطا فرما سکتا ہے۔ اب آج قدرت آئی، امیلہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جو نبی آ رہا ہے، میں جو نبی تمہیں دے رہا ہوں میں اس کا رزق کا خود بھی بندوبست کروں۔ آپ چھوڑ کر چلی گئی، چند دن بعد آپ آئیں، کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ مبارک کے اندر 2 انگلیاں موجود ہیں۔ اس نے شاید سوچا، حضرت امیلہ نے شاید بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک کی وجہ سے یہ انگلیاں کھا رہے ہیں، تو جب آپ نے 2 انگلیاں نکالی نا، آپ کیا دیکھتی ہے؟ ایک انگلی سے شاد نکل رہا تھا، دوسری انگلی سے دودھ نکل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غار کے اندر اپنے نبی کو رزق عطا فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے نا، یہاں بات توجہ کرنے کی، باہر اپنی ماں سے پوچھا، اے امی جان انا ربی، میرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب میں ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو مجازی رب فرمایا ہے نا، میں تیرا رب میں ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اے میجن مجھے یہ بتائیں آپ کا رب کون ہے؟ اس وقت حضرت امیلہ اور حضرت ابراہیم آزر کی کفالت میں تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آزر ہے۔ پھر سوال کیا آزر کا رب کون ہے؟ اس نے نمرود کے بارے کہا۔ پھر آپ نے پوچھا نمرود کا خدا کون ہے؟ آپ حیران ہو گئے، یہ چھوٹا بچہ ہو کر اتنا باریک سوال کر رہا ہے، آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اللہ کا نبی بچہ ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ فیض ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے پیارے ابراہیم، سب سے پہلے تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی تبلیغ کی ابتدا آدر سے،
اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارے کے اندر یہ سارا ذکر فرمایا. آپ نے کیا کیا؟ اس قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التی انتم لها. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ سوال کیا اپنی قوم سے اور اپنے چچا سے، مجھے بتاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم خدا سمجھتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں ہمارے یہ کام مکمل کرتے ہیں، ہمیں بیٹے یہی دیتے ہیں، بیٹیاں یہی دیتے ہیں، ہمارے سکھ کے یہی حامل ہیں، ہمارے دکھ یہی دور کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ اپنی پرورش نہیں کر سکتے، اپنا خیال نہیں کر سکتے، یہ تمہارا کیسے خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. نے کہا ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی بھی عبادت کرتے تھے. آپ نے فرمایا تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ ہوتے، تم بھی گمراہ ہوتے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی نا تو کیا سوال، آپ نے جو سوال کیا کون سا جواب دے سکتے؟ کیونکہ جو خود تھے وہ اپنا خیال نہیں کر سکتے، دوسروں کا کیا خیال کرتے. پھر انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ کا خدا کون ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، اور وہ دلیل اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قال ربکم رب السماوات والارض. فرمایا میرا رب وہی ہے جس نے زمین کو بھی بنایا اور آسمان کو بھی بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جو خدا ہیں وہ کسی کو نہیں بنا سکتے، میرا رب ایسا ہے وہ ساری کائنات کو بنا سکتا ہے. وہ کافر تھے قبلہ، وہ کیا جواب دیتے؟ ختم اللہ علیہ قلوبہم، جن کے دلوں پر کانوں پر خدا کی مہر ہو، وہ حق کیسے پہچان سکتے ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ ایک میلہ بنا، اس میلے کے اندر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ساری قوم میلے پر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اٹھارا اٹھایا، اٹھا کر جتنا بھی بت تھے سارے بت توڑ دیے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. جب آپ نے سارے بت توڑ دیے نا، قوم ساری میلے سے ہو کر آئی نا، دیکھا کہ سارے خدا ٹوٹے پڑے تھے، کسی کا بازو نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا چہرہ نہیں، کسی کا ناک نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں. جب انہوں نے اپنے خدا کی حالت دیکھی نا، سارے بھاگے نمرود کے پاس پہنچے، کسی نے ہمارے خدا کو نقصان پہنچا دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توجہ کریں، ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک دلیل، آپ نے فرمایا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم قال من فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. فرمایا تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان خداؤں کی عبادت کرتے ہو، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. تو سارے مقبوط ہو گئے. جب ہم مقبوط ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم. یہ بت ایسے بت ہے نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. توجہ کریں، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بتوں والی آئے ہیں. بالکل افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم. قرآن مجید کہتا ہے یہ بت ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. لیکن ایک ایسی قوم بھی آ گئی ہے جو بتوں والی آیتیں اللہ کے نبیوں پر ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس طرح یہ بت فائدہ نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی